بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ عمر دراز۔ ناظرین، کوئی بھی قوم جو ہے اس کی شان اور اس کی عزت جو ہے اس کی زبان ہوتی ہے، اور آج تک انہی قوموں نے ترقی کی ہے جنہوں نے اپنی زبان کو اہمیت دی ہے، اس کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ تو آج کا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے ہمارا، اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ تحریک نفاذ اردو پاکستان کے صدر ہیں عطاء الرحمن چوہان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں مجھے کہ قومی زبان کے نفاذ کی جدوجہد کی ضرورت جو ہے وہ آپ نے کیوں محسوس کی؟ میں سب سے پہلے تو لیڈ نیوز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں اپنا موقف رکھنے کا موقع دیا۔ جدوجہد کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہمارے دستور میں پاکستان بنتے ہی طے ہو گیا تھا کہ ہماری قومی زبان اردو ہوگی، یہ سرکاری بھی ہوگی، یہ دفتری بھی ہوگی۔ محترم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 1948 میں ڈھاکہ یونیورسٹی میں بہت واضح الفاظ میں کہا تھا کہ پاکستان کی سرکاری زبان اردو اور صرف اردو ہوگی، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی اس کے علاوہ بات کہتا ہے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ پھر 56 کا دستور بنا، اس میں بھی طے ہو گیا کہ قومی زبان اردو ہوگی، اور 10 سال کا وقت حکومت کو دیا گیا کہ وہ سارے نظام حکومت کو اردو میں منتقل کر دے۔ پھر 64 کا دستور بنا، اس میں بھی یہی بات طے ہو گئی اور 10 سال کا وقت دیا گیا۔ 1973 کے دستور میں یہ مدت 10 سے بڑھا کے 15 سال کر دی گئی۔ اب ہماری جو نوکرشاہی ہے، اس کو 10 سال ایک دفعہ مل گئے، 10 سال ایک دفعہ مل گئے اور 15 سال ایک دفعہ مل گئے، اور یہ مدت 1988 میں ختم ہو گئی۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ یہ اتنی مدت گزرنے کے باوجود انہوں نے کوئی قابل ذکر کام جو ہے وہ اردو کی طرف منتقل ہونے کے لیے نہیں کیا۔ پھر یہ 1988 میں جب ختم ہو گئی تو انہوں نے ہیلے بانوں سے عدالت سے پھر کوئی پروویژن لے لی، اور ہمارے ایک بڑے محب وطن کوکب اقبال ایڈوکیٹ، انہوں نے 12 سال تنہا عدالت میں یہ کیس کیا، اور 8 ستمبر 2015 کو جسٹس جواد ایس خواجہ نے بالکل واضح اور دو ٹوک فیصلہ دے دیا کہ اردو کو فوری طور پر ملک کی دفتری اور تدریسی اور سرکاری زبان کے طور پر رائج کیا جائے۔ تو ہم نے دسمبر تک انتظار کیا، لیکن اس کو ستمبر سے دسمبر تک کہ حکومت کوئی اقدامات کرے گی۔ جب حکومت نے کوئی اقدامات نہیں کیے تو پھر اس وقت ہم نے تحریک نفاذ اردو پاکستان کی بنیاد رکھی، اور دستور پاکستان کے تقاضا پورا کرنے اور سپریم کورٹ کے فیصلے جو ہیں اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے ہم نے ایک رائے عامہ کو ہموار کرنا شروع کیا، یادداشتیں پیش کرنا شروع کی، متوجہ کرنا شروع کیا کہ تاکہ اس بنیادی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نفاذ اردو تحریک آزادی پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے جس کو مکمل ہونا ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عطاء الرحمن چوہان صاحب۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک پرائم منسٹر نے اور ایک صدر نے جو ہے وہ اردو میں حلف اٹھایا ہے، اور کابینہ بھی جو ہے تقریباً اس نے ساری اردو میں حلف اٹھایا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے کتنا کام کرے گی اردو زبان کے نفاذ کے لیے؟ ہماری توقع تو یہ تھی کہ عمران خان صاحب اپنی تبدیلی کا آغاز نفاذ اردو سے کریں گے۔ انہوں نے باقاعدہ اس کا اعلان تو نہیں کیا، لیکن خود انہوں نے اپنا حلف جو ہے وزارت عظمیٰ کا اردو میں لیے ہیں۔ ہمارے صدر مملکت کا حلف بھی پہلی دفعہ اردو میں ہوا ہے، اور کابینہ کے اراکین کا حلف بھی اردو میں ہوا ہے، اور خود عمران خان صاحب جو ہیں بطور وزیر اعظم قومی لباس میں ہی، یعنی ملک کے اندر بھی قوم کی نمائندگی کرتے ہیں اور ملک سے باہر بھی وہ قومی لباس کو ہی اختیار کرتے ہیں۔
مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو ہماری بیوروکریسی ہے، یہ کیبنٹ سیکرٹری کا کام تھا کہ یہ جو ایک کام ایک مدت سے جو ہے پینڈنگ میں پڑا ہوا تھا نفاذ اردو کا، وہ وزیر اعظم صاحب کو پیش کرتے اور اس کی منظوری حاصل کر لیتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک بیوروکریسی نے ملی بھگت سے یہ کیس وزیر اعظم کے دفتر میں نہیں بھجوایا، اور اگر وہ بھجوا دیتے تو میرا خیال ہے، مجھے بڑی امید ہے کہ وزیر اعظم اس کی منظوری دے دیتے۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ وزیر اعظم صاحب جس طرح قومی لباس کو عزت دے رہے ہیں، اسی طرح اگر وہ قومی زبان کو بھی عزت دے دیں تو میں بڑی بات تو نہیں کرتا، لیکن مجھے امید ہے کہ قائد اعظم کے بعد سب سے زیادہ پاپولر جو شخصیت ہے وہ یہ مقام عمران خان صاحب اردو کے نفاذ کا اعلان کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ رکاوٹ ہے اردو زبان کے نفاذ میں، تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں تحریک نفاذ اردو جو ہے وہ اس کے نفاذ کے لیے کیا لائے عمل جو ہے وہ بنا رہی ہے یا کیا لائے عمل رکھتی ہے؟ دیکھیے انگریزی کو دوام دینے کا تو کوئی قانونی جواز موجود ہی نہیں رہا۔ جب دستور میں پروویژن موجود نہیں ہے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا، تو اب تو نہ کوئی قانونی اس کا کوئی جواز ہے، نہ کوئی اخلاقی جواز ہے۔ یہ جو بیوروکریسی ہماری ہے، یہ ذہنی طور پر غلام ہے انگریز کی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی لکھنے سے، انگریزی پڑھنے سے ہم ملک جو ہے وہ ترقی کر جائے گا۔ اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہماری کابینہ کا اجلاس بھی اردو میں ہوتا ہے، ہماری سپریم کورٹ میں عدالت کیسوں کی سماعت بھی اردو میں ہوتی ہے، ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ میں ساری بحث بھی اردو میں ہوتی ہے۔ بدقسمتی دیکھیں کہ اس کے جو رودات جاری ہوتی ہے، منٹس جاری ہوتے ہیں، وہ انگریزی میں جاری ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوتا ہے، ڈسکشن ساری جو ہے اردو میں ہو رہی ہے، فیصلہ جو ہے وہ انگریزی میں ہو رہا ہے۔ اب پچھلے دن جو آسیہ کا کیس تھا، اس میں چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ اردو میں جاری کیا، ساتھ یہ کہہ دیا کہ اس لیے جاری اردو میں کیا تاکہ لوگ سمجھ جائیں۔ اب پوری قوم ان سے یہ سوال کرتی ہے کہ باقی فیصلے آپ اس لیے کرتے ہو انگریزی میں کہ قوم کوئی بات نہ سمجھے۔ تو اصل رکاوٹ یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ اپنے بچوں کو اندرون ملک اور بیرون ملک 2-2 لاکھ روپیہ فیس دے کے پڑھاتی ہے، تیار کرتی ہے تاکہ مملکت کا نظام اگلے 300 سالوں تک ان کی نسلوں میں رہے۔ اگر یہ اردو میں منتقل ہو جائے گا تو کسان کا، ریڑھی والے کا، کسی عام مزدور کا بچہ جو ہے وہ بھی CSS میں اس کے مقابلے میں بیٹھے گا اور اس سے آگے نکل جائے گا۔ اصل رکاوٹ اس میں یہ ہے۔ ہم نے اس سے کیسے کرنا ہے، ہم اس کو کیسے عمل کرا سکتے ہیں؟ سیدھا یعنی پہلے تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ یادداشت پیش ہم نے کر دی تھی، دوبارہ بھی کریں گے۔ ابھی وزیر اعظم صاحب کو ہم اپروچ کر رہے ہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم کر لیں۔ اگر یہ سب تسلیم نہیں ہوتی تو ہم 5 جو ہائی کورٹ ہیں، سندھ ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں میں بیک وقت 50 ریٹیں ہم دائر کر رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ لکھا ہے اس میں کوئی 1000 ریٹ کرنے کی گنجائش موجود ہے، اور کوئی یعنی اب عدالت انشاءاللہ فیصلہ نفاذ اردو کے حق میں دے گی، کیونکہ دستور میں کوئی بات موجود نہیں ہے کہ آپ انگریزی میں کوئی کام کر سکیں۔ اور 8 ستمبر 2015 کے بعد جو بھی دفتر میں انگریزی لکھ رہا ہے وہ دراصل سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کر رہا ہے، وہ دستور پاکستان کی شک 251 کی توہین کر رہا ہے، دستور شکنی کر رہا ہے۔ ہم نے رائے عامہ کو الحمدللہ اس قدر بیدار کر لیا ہے کہ اب پاکستان کا ہر آدمی اس کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے۔ ہمیں اس وقت بڑی خوشی ہوئی کہ جب ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے اقوام متحدہ میں پہلی بار انہوں نے اردو میں بات کی۔ اب آپ دیکھ لیں ان کی ریٹنگ کتنی اچھی ہوئی ہے، اس تقریر کو کتنا پسند کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی جب بھی جہاں جائیں گے، اندرون ملک بھی وہ اردو میں ہی بات رکھتے ہیں، بیرون ملک بھی جائیں گے اور اب قومی زبان میں بات کریں گے تو پوری قوم میں ان کی پذیرائی ہوگی۔ تو ہم عدالت کا راستہ بھی اختیار کر رہے ہیں، ہم رائے عامہ کو ہموار کر کے عوامی جو پریشر ہے وہ بھی بلڈ کر رہے ہیں، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ عدالت میں جانے کے بعد 4 سے 6 مہینے کے اندر یہ فیصلہ جو ہے وہ نفاذ اردو کا آ جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اردو نافذ کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جی ناظرین، ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ اگر پاکستان میں اردو زبان جو ہے وہ نافذ ہو جاتی ہے تو اس سے کیا کیا فوائد یعنی کہ ہم لوگ حاصل کر سکتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ قوم سے کیا توقعات رکھتے ہیں اردو زبان کے حوالے سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری قوم کو اور ہمارے ملک کو پہچان ملے گی. میرا نام عطاء الرحمان ہے, آپ کو اس کو دوسرا تیسرا چوتھا نام دیں گے تو یقیناً میں اپنی شناخت پر بیٹھوں گا. تو پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اپنی شناخت ہوگی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تعلیم ہم اپنی زبان میں حاصل کریں گے ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم نے کیا پڑھا ہے. ہمارے پاس انجینئرز کی کمی نہیں ہے, ڈاکٹرز کی کمی نہیں ہے, پی ایچ ڈی کی کمی نہیں ہے, ماہرین ہر شعبے کے ماہرین موجود ہیں. ہم نے آج تک کوئی ایجاد نہیں کی. ہمارے ہاں کوئی قائد اعظم پیدا نہیں ہو رہا, کوئی علامہ اقبال پیدا نہیں ہو رہا, کوئی مفکر پیدا نہیں ہو رہا, کوئی مدبر پیدا نہیں ہو رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رٹا لگا کے ہم لوگ ڈگریاں تو لے لیتے ہیں, جو اس کو علم کہتے ہیں, جس کو حکمت کہتے ہیں, جس کو فہم کہتے ہیں, وہ ہمارے ہاں نہیں ہیں. چھوٹے ملک اسرائیل کو دیکھ رہے, عبرانی زبان کو تو دنیا میں جانتا کوئی نہیں ہے. اردو تو اب اقوام متحدہ کے سروے کے مطابق دنیا کی تیسری بڑی زبان ہے. آپ اگر تھائی لینڈ کو دیکھ لیں, آپ جرمنی کو دیکھ لیں, آپ نیدرلینڈ کو دیکھ لیں, آپ سویڈن کو دیکھ لیں, یہ تو ہمارے دو ضلعوں جتنے ملک ہیں. انہوں نے اپنی زبان میں اپنے بچوں کو پڑھایا ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کوئی ایک چیز کو لیا ہے اور دنیا میں اپنا نام کمایا ہے. یہ جو خطہ ہے بر اعظم پاک و ہند, یہ دنیا کا ذہنی طور پر سب سے زرخیز خطہ یہ ہے. یورپ اس وقت یہاں سے لوگوں کو امپورٹ کر کے وہاں لے جا رہا ہے. اپنی انتظامی صلاحیت کی بنیاد پر ہمارے دماغ کو استعمال کر کے وہ ملک ترقی کر رہے ہیں. اگر ہم اپنی زبان میں پڑھ لیں گے, ہماری بچے پڑھ لیں گے اور علم حاصل کر لیں گے, ہم اس ملک کو دنیا کے چوتھے پانچویں نمبر کے اوپر لے جا سکتے ہیں, ترقی کے اعتبار سے لے جا سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں, جس دن انگریزی اس ملک میں مسلط کی گئی اس وقت بر صغیر کا جو شرح خواندگی تھی وہ 93% تھی, 1800 کچھ میں. آپ تصور کریں اس وقت اس خطے کا جی ڈی پی میں شیئر 23% تھا. جس دن انگریز یہاں سے گئے ہیں انہوں نے ایک حکم سے ہمیں جاہل بنا دیا. 94% شرح خواندگی والے ملک انگریزی نافذ ہوا تو ایک دم وہ جاہل ہو گئے. جس دن وہ گئے ہیں تو اس دن شرح خواندگی 17% تھا. کتنا ظلم اس زبان کے ذریعے ہمارے ساتھ ہوا ہے. 23% جی ڈی پی میں ہمارا حصہ تھا, 3% یورپ کا حصہ تھا. جس دن وہ گئے ہیں 23% یورپ کا تھا, 3% ہمارا تھا. یہ زبان ایک غیر ملکی زبان ہی نہیں ہے, یہ ہمارے اس دشمن کی زبان ہے جس نے ہمارے آزادی کو سلب کیا ہے, ہمارے آباء و اجداد کو ذلیل کیا ہے اور ہمیں ایک ترقی یافتہ قوم سے ایک پسماندہ ترین قوم تک لے کے گئی ہے. ہمیں انگریزی کو ایز اے زبان تو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس کو اپنی زبان بنانا, اس کو جبراً میرے بچے کیوں انگریزی میں پڑھیں, کیا میں پیسے دے کے پڑھاتا ہوں اور دوسری جو زبان مجھے سمجھ نہیں آتی, جو زبان میری گھر والی کو سمجھ نہیں آتی, میں وہ کتاب کیسے پڑھاؤں گا؟ میں وہ زبان میں کیوں نہ پڑھاؤں کہ جو ان کی مادری زبان ہے, جس میں وہ سوچتے ہیں, جس میں وہ خواب دیکھتے ہیں اور اسی میں وہ ترقی کر سکیں گے. پاکستان کا نام ملے گا, پاکستان دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوگا. اور میں وصوف سے کہتا ہوں کہ نفاذ اردو کے 10 سال کے بعد پورا پاکستان یعنی دنیا کے جو 5 ایک بڑے ملک ہیں نا ان کے قریب قریب ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. اور توقع میں یہ رکھتا ہوں, قوم سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی پہچان کے لیے, اپنی نسلوں کی بقا کے لیے کھڑے ہو جائیں. اپنے نام, میرے پر ایک اور نام یہاں چسپاں کیا گیا ہے, پیسٹ کرنا زیادہ لوگ سمجھتے ہیں, وہ پیسٹ کر دیا گیا ہے, اس کو ہٹا کے پاکستان کا اصل نام اردو جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے رکھ گئے تھے, میں چاہوں گا کہ پاکستان کے سب عوام اور بالخصوص نوجوان اس کام کے لیے اٹھیں. اور عوامی حکومت ہے, عوام کی زبان میں ہم وزیر اعظم سے کہیں گے اور انشاءاللہ وہ ہماری بات کو مان جائیں گے, کیونکہ جب تک بچہ روتا نہیں ہے تو اس کی ماں بھی اس کو دودھ نہیں دیتی. قوم جس دن مطالبہ پرزور طریقے سے کرے گی, میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ہمارا مطالبہ مان لے گی اور ہم ترقی کی راہ پہ چل جائیں گے. تو میں آپ کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے بات کرنے کا.
جی تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ عطاء الرحمان چوہان صاحب جو کہ صدر ہیں تحریک نفاذ اردو پاکستان کے، اور بالکل وہ صحیح فرما رہے تھے کہ اس مسئلے کے اوپر اپنی مادری زبان کے اوپر بھی ہمیں جاگنے کی ضرورت ہے، اور جس دن یہ قوم اپنی زبان کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہم لوگ ترقی بھی کریں گے اور دنیا کے صف اول ممالک میں شامل بھی ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین لیڈ نیوز کے ساتھ رہنے کے لیے، پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔